بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، کسی بھی نماز کے بعد اور کسی بھی وقت اگر آپ اس سورۃ الکوثر کا وظیفہ کر لیں گے، انشاءاللہ دولت سے مالا مال ہو جائیں گے، رزق سے مالا مال ہو جائیں گے اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی ہر طرح کی تکلیف، مصیبت، مشکل دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی بڑی مشکل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، مصیبت کے اندر ہیں، ٹینشن کے اندر ہیں، ڈپریشن کے اندر ہیں، تو انشاءاللہ اس ایک سورت کے عمل سے انشاءاللہ اب آپ کو نجات ملے گی۔ اگر آپ کسی بڑی بیماری کے اندر مبتلا ہیں، یعنی آپ کے سر میں درد ہے، آنکھوں میں درد ہے، کاندھوں پہ درد ہے، کسی بھی قسم کی بیماری کے اندر آپ مبتلا ہیں، تو اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ ہر طرح کی بیماری دور ہو جائے گی اور اتنی دولت آئے گی کہ آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جائیں گے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ جب اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، تو اس وقت انسان پر فراوانی ہی فراوانی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے رضا ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی دولت عطا کرتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ نے صرف سورۃ الکوثر کو اور اللہ رب العزت کے اس پیارے نام کو اس طریقے سے پڑھنا ہے جیسے ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے، جیسے ہم آپ کو اس وظیفے میں بتائیں گے۔ پوری توجہ کے ساتھ آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا مقدر تبدیل ہو جائے گا، نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، رزق کی بندش، کاروبار کی بندش، مال کی بندش، دولت کی بندش سب ٹوٹ جائے گی۔ گھر سے نا اتفاقی، بے روزگاری، مفلسی، تنگ دستی ختم ہو جائے گی، لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ تو آپ نے اس سورت کا عمل لازمی کرنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو اسم اعظم بتایا جائے گا، اس اسم اعظم کو آپ نے لازماً اس کا وظیفہ بھی کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، وظیفہ بتانے سے پہلے آپ کو یہ بات بتا دوں کہ کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی حاجت کو، اپنی ضرورت کو، اپنی تکلیف کو لازمی لکھیے گا، کیونکہ ہفتہ وار دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا ہے تو آپ کے لیے دعا کروائی جا سکے اور نہ جانے کسی کی آمین پر آپ کے جو مقدر کا بند تالا کھل جائے اور فرشتوں کی آمین اس کی آمین سے مل جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں۔ تو اس لیے اگر دعا کروانی ہے تو کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی حاجت کو، اپنی ضرورت کو، اپنی تکلیف کو لازماً لکھ دیجئے گا، بھلے اپنا نام نہ لکھیں۔ معزز سامعین کرام، تو آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف جس سے دولت کی پریشانی ختم ہوتی ہے، رزق کی پریشانی ختم ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے۔ غور سے سنیے گا، پھر بعد میں کچھ ساتھی کالیں کر کے پوچھتے ہیں کہ حضرت اس کا یہ کیا کرنا ہے، یہ کیسے کرنا ہے، پہلے اسکپ کر کے دیکھ لیتے ہیں، تو اسکپ نہیں کرنا اور لازماً غور سے سنیے گا۔ اپنے پاس ہو سکے تو کاپی پنسل رکھ دیجئے اور اس پر لکھ دیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے۔ صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ رب العزت کی رضا وہ شامل حال ہو جاتی ہے اور اللہ کی مرضی شامل حال ہو جاتی ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہو، اللہ کی مرضی ہو، اس وقت کوئی انسان اس انسان کی کو مشکل میں نہیں ڈال سکتا، پریشانی میں نہیں ڈال سکتا، کوئی مشکل، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف اس انسان پر نہیں آ سکتی۔ اس لیے صدقہ بیماریوں کو ختم کرتا ہے، صدقہ تکلیفوں کو دور کرتا ہے، لہٰذا اس وظیفے سے پہلے بھی صدقہ کریں اور ویسے بھی صدقہ کیجئے گا۔ قرآن میں آتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، جو ہم نے تمہیں مال دیا ہے، جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اس میں سے خرچ کرو۔ جتنا خرچ کرو گے اتنا بڑھے گا، جتنا سنبھال کے رکھو گے، جتنا گن گن کے لگاؤ گے اتنا گن گن کے آئے گا، اس لیے خرچ کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، صدقہ دینے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، الفت کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر ایک بار
بآواز بلند درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین کرام، یہ درود پاک آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے. 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پورے تلفظ کے ساتھ، آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے. اگر آپ کا تلفظ صحیح نہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ٹینشن کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اس ویڈیو میں سے 3 بار سن لیجئے اور 4 بار آپ نے اپنی زبان سے ادا کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے تعوذ کو پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تعوذ آپ نے 7 بار پڑھنا ہے اور تعوذ کو پڑھتے وقت آپ نے بھرپور تلفظ کا خیال رکھنا ہے. پھر آپ نے 7 ہی بار آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، تسمیہ پڑھنی ہے. آئیے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے. اگر آپ کا تلفظ صحیح نہیں تعوذ میں بھی اور تسمیہ میں بھی تو پھر 3 بار اس ویڈیو میں سے سن لیں اور 4 بار آپ نے اپنی زبان سے ادا کر لینا ہے. اگر تلفظ صحیح ہے تو پھر 3 بار نہیں سننی، پھر 1 بار یہ وظیفہ پورا سن لینا ہے اور 7 بار اپنی زبان سے ادا کرنا ہے. معزز سامعین کرام، اس کے بعد اللہ کا پیارا نام یا عزیز یا لطیف، یا عزیز یا لطیف، یہ آپ نے 129 ٹائمز 129 مرتبہ پڑھنا ہے. اور پھر کسی بھی نماز کے بعد، وقت کی یہاں کوئی قید نہیں ہے، جگہ کی قید بھی نہیں ہے، کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی جگہ آپ نے سورۃ الکوثر کو اس طریقے سے پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ آپ نے معزز سامعین کرام 33 ٹائمز 33 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے. اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت ہے، وہ آیت آپ نے 33 ٹائمز وہ بھی پڑھنی ہے. وہ آیت کون سی ہے؟ وہ آیت ہے سلام قولا من رب الرحیم. پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور 33 مرتبہ آپ نے استغفار کرنا ہے. معزز سامعین کرام، عمل مکمل ہو جائے گا. لگاتار 7 دن یہ عمل آپ نے کرنا ہے، 7 دن. اور عمل کو کرتے وقت آپ نے ناغہ نہیں کرنا، جگہ کی قید نہیں ہے، وقت کی قید بھی نہیں ہے. ہر جگہ ہر وقت جہاں آپ کا جی چاہے، جہاں آپ تنہائی کے اندر ہو، جہاں کوئی ڈسٹربنگ کریٹ کرنے والا نہ ہو، جہاں کوئی ڈسٹرب کرنے والا کوئی نہ ہو، جہاں کوئی آپ کو تنگ کرنے والا نہ ہو، یعنی باتوں میں لگانے والا نہ ہو، تنہائی میں، الفت میں، پیار سے، محبت سے، عقیدت کے ساتھ یہ وظیفہ کیجئے گا. معزز سامعین کرام، مرد عورت کے لیے، عورت مرد کے لیے یہ عمل کر سکتی ہے. اور جب یہ عمل 7 دن مکمل ہو جائے پھر اپنی تقدیر کو دیکھ لینا. ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا.